لیکن اصل میں کیا ہسٹری ہے وہ تو اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے. ہم نے تو 71 کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں سنائی تھی کہ جی وہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور ہم نے تو یوں چھکے چھڑا دیے, انڈیا والے ایسے بھاگ گئے. وہ اب ہمیں پتا لگا کہ بھاگا کون تھا اور چھکے کس کے چھڑے تھے. پاکستان میں چاہے وہ میل ہوں یا فیمیلز ہوں, آپ جانتے ہیں کہ کافی حد تک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا عام سٹیزنز ہوں یا کوئی بھی ہو, ان میں لوگوں میں ایک طالبان کے لیے پسندیدگی پائی جاتی ہے, اور طالبانی ذہنیت ہمارے یہاں, طالبانی سوچ ہمارے یہاں جو ہے بہت حد تک موجود ہے. ہم کہیں آگے نہیں بڑھ پائے صرف اسی وجہ سے کہ ہماری جو طالبانی سوچ ہے, ہماری جس طرح کی ایجوکیشن ہم نے لی ہے, جس طرح کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں, ہمارے نیشنل ہیروز جن کو ہم جو مار کاٹ خون خرابہ والے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, انہی کے نام پہ ہمارے میزائلز ہیں. نمسکار دوستو, اس ویڈیو میں آرزو جی پاکستان کی بری طرح سے مار رہی ہے. وہ بول رہی ہے کہ پاکستان کا جو بھی حال ابھی ہے وہ پاکستان کی طالبانی سوچ کی وجہ سے ہے. دوستو یہ ویڈیو کافی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہے. چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس ویڈیو کے اینڈ میں. اب یہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. جیسے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں ابھی کچھ ٹائم پہلے, اس کے ساتھ ہی سندھ اسمبلی کی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک ممبر تھی جنہوں نے فوراً ہی جو ہے وہ عبایا پہن کر آ گئی تھیں, اور تو وہ ان کی ایک پرسنل چوائس ہو سکتی ہے, لیکن یہ پرسنل چوائس ان کی ابھی ہی کیوں آئی ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں پہنا, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. باقی پاکستان میں چاہے وہ میل ہوں یا فیمیلز ہوں, آپ جانتے ہیں کہ کافی حد تک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا عام سٹیزنز ہوں یا کوئی بھی ہو, ان میں لوگوں میں ایک طالبان کے لیے پسندیدگی پائی جاتی ہے, اور طالبانی ذہنیت ہمارے یہاں, طالبانی سوچ ہمارے یہاں جو ہے بہت حد تک موجود ہے. لیکن 80s کے بعد سے جو ہے وہ مسلسل ہم نے ایک یہی چیز دیکھی ہے کہ بہت زیادہ مذہب کو لے کر آ گیا ہے, اور پھر شریعہ, اور پھر ایسے رہنا ہے ویسے رہنا ہے. بلکہ 1982 میں میرے خیال ہے سبوق سید نے شرط لگایا تھا, جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا 1982 میں ضیاء الحق نے ساڑی پہننے پہ پابندی لگا دی تھی. یہ بھی ایک بڑی عجیب اور ایک نئی چیز جو میں نے دیکھی اور پڑھی, تو مجھے پتا چلا کہ 82 میں اس طرح کا بھی کوئی ضیاء الحق نے کوئی حکم نامہ جسے کہتے ہیں اپنا دیا تھا. تو یہ چیزیں تو ہماری کب سے چلتی چلی آ رہی ہیں. اب باقی جتنے ہمارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں طالبان کی, یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ان کی اپنی فیملیز تو سب کی باہر رہتی ہیں, کوئی یورپ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی کینیڈا میں, اور میجورٹی جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کی پکچرز بھی آتی ہیں جنہوں نے ویسٹرن ڈریسز پہنے ہوتے ہیں. چاہے آپ شیریں مزاری کو دیکھ لیں, یا آپ شفقت محمود صاحب کی فیملی کو دیکھ لیں, یا جس کا بھی نام لیں, تو یہاں پر انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے دو حصوں میں. ایک جو ہے پیسے والا طبقہ ہے وہ کچھ اور سوچتا ہے, کچھ اور, لیکن اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. یہ بہت بڑا فرق ہے پاکستان میں. یا تو یہ کریں کہ جو چیز اپنے لیے سوچتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی سوچیں, تب تو صحیح ہے. لیکن خود تو انہوں نے ہر طرح کے ڈریسز بھی پہننے ہیں, ہر طرح کی عیاشیاں بھی کرنی ہے, سب کچھ ہے, لیکن دوسرے کو یہ مذہب کے اس پر چلانا چاہتے ہیں, مذہب کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دبا دیں اور مذہب کر کے. اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت پیچھے ہے. ہم کہیں آگے نہیں بڑھ پائے صرف اسی وجہ سے کہ ہماری جو طالبانی سوچ ہے, ہماری جس طرح کی ایجوکیشن ہم نے لی ہے, جس طرح کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں, ہمارے نیشنل ہیروز جن کو ہم جو مار کاٹ خون خرابہ والے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, انہی کے نام پہ ہمارے میزائلز ہیں, اور اسی کی ہم بات کرتے ہیں. نہ ہم ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کرتے ہیں, نہ پرویز ہود بھائی کی بات کرتے ہیں, نہ عادل کاوث جی کا نام لیتے ہیں. ہم سب اسی طرح کے جنگجو قسم کے ڈرامے بھی ہم وہی دیکھتے ہیں, ٹرکش ڈرامے. بہت ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹرکش ڈرامے دیکھیں, اس میں کیا ہوتا ہے, تلواریں لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑے چلے جا رہے ہیں. وہ تو ہسٹری, بیسیکلی ہسٹری کے لیے نہیں کہتے عمران خان صاحب کہ ہمارے بچوں کو زیادہ زیادہ ہسٹری پتہ لگے گی کہ اسلامک ہسٹری کیا تھی. مطلب آپ نہیں سمجھتی کہ بچوں کو ہسٹری, اسلامک ہسٹری پتہ لگنی چاہیے؟
نہیں مجھے بالکل اسلامک ہسٹری پتہ لگنی چاہیے، لیکن آپ ہسٹری بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں نا. جو ہسٹری ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، جو پاکستان اسٹڈیز ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، جو اسلامک ہسٹری ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ غلط ہے. آپ ٹیچر ہیں، آپ خود جانتے ہیں. آپ بھی شاید اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی پڑھاتے ہوں گے، مجبوری ہے کیونکہ بکس میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن اصل میں کیا ہسٹری ہے وہ تو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم نے تو 71 کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں سنائی تھی کہ جی وہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور ہم نے تو یوں چھکے چھڑا دیے، انڈیا والے ایسے بھاگ گئے. وہ اب ہمیں پتہ لگا کہ بھاگا کون تھا اور چھکے کس کے چھڑے تھے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو مسٹیکس پاکستان نے کی ہیں اپنے لیے، چاہے وہ ہسٹری میں کی ہو، چاہے جنگ میں کی ہو، چاہے کسی بھی کنٹری کے ساتھ کی ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو یا انڈیا، ہمیں اس کو جب تک صحیح آپ ہسٹری پڑھائیں گے نہیں تو یہی ہوگا. وہ تو بڑا گلوریفائی کر کے بتا رہے ہیں ہسٹری کو. وہ جو ٹرکش ڈرامے ہیں اس میں تو آپ بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ جی تلوار لے کے بھاگا جا رہا ہے گھوڑے پہ اور لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں اور بت توڑ رہے ہیں. یہ کس طرح کی اسٹڈیز آپ کر رہے ہیں؟ خود تو پڑھا نہیں انہوں نے. عمران خان صاحب نے کب انہوں نے جا کے ہسٹری میں ٹرکش یا اس طرح کی کوئی ہسٹری پڑھی ہے انہوں نے؟ یہ تو جا کے آکسفورڈ میں پڑھائی کرتے رہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اردو پڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ ڈریسز کی وجہ سے جو ہے ان کے ریپ ہوتے ہیں یا ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں. تو وہ چیز جبھی تو ان کو طالبان خان لوگ کہتے تھے، ایسی تو نہیں کہہ دیا ہوگا نا. کہیں نہ کہیں کچھ تو لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ایسی بات کی ہوگی. تو پاکستان کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پاکستان کو اگر آپ طالبان کی طرز پہ پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہیں، آپ پاکستان کو افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں تو اور بات ہے کہ اگر آپ نے اور مزید تباہی کرنی ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ نے پروگریسو طریقے سے جانا ہے تو انڈیا کو چھوڑ دیں. آپ کم از کم بنگلہ دیش کو تو کاپی کریں، جائیں جہاں سے انہوں نے ترقی کی ہے وہی چیز آپ بھی کریں. تو لوگوں کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا ڈریسنگ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے. یہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کریں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کریں، اکانومی پہ کام کریں. کسی لیڈیز نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہونا چاہیے. میڈیا کو تو خیر پاکستان میں بھی بہت زیادہ دبایا جاتا ہے. اپنی مرضی کے اینکرز ہیں، اپنی مرضی کے چینلز ہیں، اور اپنی مرضی کا ڈکٹیشن آج کل جتنا دیا جاتا ہے شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنا زیادہ میڈیا کو دبایا ہوگا. کپڑوں کی تو آزادی ہے نا جی میں نے کہا کپڑوں پہننے کی تو آزادی ہے نا، جو مرضی پہنے جو نہیں پہننا. ہاں نہیں بالکل یہ ہے ابھی تک، لیکن باتیں تو سب ان کی مرضی کی ہوتی ہیں. ان کی مرضی کے ہی چمچے ٹائپ کے ان کے اینکرز ہیں اور اسی طرح کے چینلز ہیں. اور ایک چیز جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور طالبان میں ایک جیسی ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ملک کو چلانا کیسے ہے. نہ طالبان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک مل گیا اب کیا کریں آگے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. 3 سال کی پروگریس رپورٹ تو ایسے دے رہے تھے جیسے پتہ نہیں کہاں پہ کون سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. نارملی آپ جیسے اگر میں کہوں گی آپ ٹیچر ہیں اور اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے تو وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو چھپا دیتا ہے کہ بھائی کوئی نہ دکھائے. گھر میں بھی کہہ دیتا ہے ممی پاپا کو کہ آپ نہ دکھائیے گا. یہ پہلے لوگ دیکھیں میں نے جو بری طرح سے ناکام ہے، فیل ہے ہر فیلڈ میں، اور اس کے بعد ایسے بتا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. اور ابھی جیسے طالبان کی بات یہ کر رہے ہیں اور بار بار طالبان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہر لیول پہ، چاہے وہ شاہد آفریدی ہوں، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں، یا عمران خان صاحب خود ہوں. مطلب ہر جگہ ایسے تعریف ہو رہی ہے جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. پہلے اتنے سال تھے تو ہم لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، ان کو مار رہے تھے، امریکہ سے پیسے لے لے کے گولے بارود سب گرا رہے تھے وہاں پہ، اور کہہ رہے تھے جی ہم تو آپ کا مشہور جملہ کہ ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. تو وہ دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ کس سے رہے تھے؟ انہی طالبان سے تو لڑ رہے تھے جو جن کے اب ہم بلائیں لیتے نہیں تھک رہے.